پاکستان کا نظام کتنا بدل چکا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ کل اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو کہ فلسطین والوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، جو کہ پرامن تھے، یعنی میں بات کر رہا ہوں ٹی ایل پی والوں کی، ان پر گولیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا، بہت سارے کارکنان کو زخمی کیا گیا، ان کا جو کنٹینر تھا مرکزی کنٹینر اس کو جلا دیا گیا، اور ان کی جماعت کا جو سربراہ ہے سعد رضوی صاحب اس پر بھی گولیاں چلائی گئی، اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ کدھر لے کے گئے اس کو۔ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس وقت اب وہ کدھر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جس انسان نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جتوایا، جس نے کینسر ہسپتال بنائے، اقوام متحدہ میں جس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا کشمیر والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے، جس نے آواز اٹھائی تھی، جس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا تھا، جس کے ساتھ اس وقت 80% پاکستانی کھڑے ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی، اس کی تصویر کو تو ٹی وی چینلز والے نہیں دکھاتے، اس کی تصویر کو بلر کر دیا جاتا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو براہ راست دکھایا جا رہا تھا کل پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، کہ آپ ان ظالم اور جابروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، یا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو جو آپ لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، جو کہ فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔